بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر ہوگا ایران سے براہ راست بات چیت ہو کیونکہ یہ تیز ترین عمل ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ مزاحلت کاروں کی بجائے براہ راست بات چیت ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہترین موقع دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مزاحلت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن شاید اب ایسا نہیں۔ امید ہے ایران براہ راست بات چیت پر متفق ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا پیٹریاٹ میزائل مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے ایڈوانس امریکی پیٹریاٹ میزائل بیٹریوں کو ایشیائی ممالک سے مشرق وسطی میں عارضی طور پر منتقل کرنے کے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر یمن میں حوثیوں کے خلاف امریکی قیادت میں جاری فوجی مہم سے منسلک ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں فریقین نے گزشتہ مارچ میں ایک ماہ کے لیے ان پیٹریاٹ بیٹریوں کی جزوی تعیناتی پر ایک معاہدہ کیا تھا، جس سے پہلی بار امریکی فوجی اثاثوں کو جنوبی کوریا سے ایشیا سے باہر کسی آپریشنل علاقے میں منتقل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا میں پیٹریاٹ بیٹریوں کو شمالی کوریا کی طرف سے لاحق بیلسٹک جوہری خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کثیر پرتوں والے میزائل دفاعی نظام کے حصے کے طور پر کوریا کے فضائی دفاعی اثاثوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اب بڑے پیمانے پر انسانی بنیادوں پر امداد کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مارکو روبیو نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اب عالمی سطح پر انسانی بنیادوں پر بڑی مقدار میں امداد فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعے کے روز کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس موقع پر دنیا کی مالدار اقوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ میانمار میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ دنیا میں انسانی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں روکنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے برسلز میں رپورٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا، امریکہ دنیا کی حکومت نہیں ہے، اس لیے ہم بھی انسانی بنیادوں پر اتنی ہی امداد دے سکتے ہیں جتنی امداد دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر ہماری بھی بہت سی دوسری ضروریات ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ضروریات اور عالمی سطح پر امداد دینے میں ایک توازن پیدا کرنا ہوگا۔ یاد رہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 90 دنوں کے وقفے کے ساتھ حکم دیا تھا کہ امریکی امدادی ادارے US ایڈ کو بند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ حکم اپنی دوسری بار وائٹ ہاؤس آمد کے پہلے ہی روز جاری کر دیا تھا۔ US ایڈ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کو روک دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی ایلون مسک نے بھی اس سلسلے میں دباؤ ڈالا کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی مختلف ایجنسیوں کے کارکنوں میں کمی کر دیں۔ نیز کئی اداروں کی گرانٹس میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے بہت سے پروگراموں کو روکنے کے بعد کام روکنے کے احکامات نے جان بچانے والی خوراک اور طبی امداد کی فراہمی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی ایجنسی کا ڈائریکٹر برطرف کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل ٹیموتھی ہیگ کو برطرف کر دیا اور اس مہم میں وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے درجنوں عہدیداران بھی نشانہ بن گئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ NSA کے ڈائریکٹر ایئر فورس کے جنرل ٹیموتھی ہیگ، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر وینڈی نوبل بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ NSC کے عملے کے 10 ارکان کو 4 سینئر ڈائریکٹر سمیت برطرف کر دیا گیا، جن میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ڈائریکٹوریٹ کا تمام عملہ بھی شامل ہے، جو اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اور کثیر القومی اداروں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کا خطے کی صورتحال پر ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان خطے کی صورتحال پر ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں بمباری کی دھمکی کے بعد ایران کو براہ راست مذاکرات کی تجویز دے رکھی ہے۔ قطری نیوز چینل الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ براہ راست سفارتکاری کے امکان کے بارے میں پرامید نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ایران امریکہ سے براہ راست بات چیت کرنے کا خواہاں ہے۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم براہ راست بات چیت کریں۔ گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک خط ارسال کیا تھا جس میں انہیں جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ انہوں نے تہران کو حملوں کی دھمکی بھی دی تھی۔ تاہم ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بلاواسطہ سفارتکاری پر رضامند ہے۔ آیا یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایران نے واقعی اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ اس کے موقف کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں؟ چند روز قبل امریکی صدر نے NBC نیوز کے ساتھ ٹیلی فون پر انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکی اور ایرانی حکام اس حوالے سے آپس میں بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو بمباری ہوگی، اگر وہ معاہدہ نہیں کرتا تو میں اس پر ٹیرف بھی عائد کر دوں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین گھبرا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جوابی ٹیرف عائد کر کے چین نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ چین گھبرا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین کی جانب سے امریکی درآمدات پر 34% کے جوابی ٹیرف کے اعلان کے بعد جمعے کو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں دوسرے روز بھی مندی رہی۔ دی گارڈین کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کا ردعمل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھڑکائی گئی تجارتی جنگ میں ایک بڑے اضافے کا اشارہ ہے، جس سے عالمی اقتصاد بازاری کے خدشات کو مزید ہوا ملے گی۔ جوابی ٹیرف پر امریکی صدر نے رد عمل میں جمعے کو ٹروتھ سوشل پر لکھا، چین غلط کھیل گیا ہے، وہ گھبرا گیا ہے۔ ٹیرف میں اضافہ وہ چیز ہے جس کا چین خود متحمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے امریکہ نے چینی مصنوعات کی درآمد پر 34% اضافی ٹیرف عائد کیا تھا۔ جواب میں چین نے بھی امریکی مصنوعات پر 34% ٹیرف لگانے کے ساتھ اہم معدنیات کی برآمدات پر بھی پابندی عائد کر دی۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق وہ نایاب خام مال کی برآمد پر بھی مزید پابندیاں عائد کرے گی جو ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ جیسے کہ بیٹریاں اور الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ چین نے اپنی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں مزید 16 امریکی کمپنیوں اور تنظیموں کو بھی شامل کر لیا ہے، یعنی چینی کمپنیاں اب ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکیں گی۔ ادھر ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل نے ٹرمپ سے رابطے کیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگلے ہفتے کی ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات چیت کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی اسٹاک مارکیٹوں کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف سے برا حال ہو گیا ہے۔ 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $6.5 کروڑ سے زیادہ رقم ڈوب چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی طلبہ کے خلاف کارروائی۔ فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر برمنگھم یونیورسٹی انتظامیہ نے 2 طلبہ کے خلاف انضباطی کارروائیاں شروع کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی یونیورسٹی میں فلسطین کے حق میں نکالی جانے والی ریلی کا حصہ بننے پر انضباطی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کارروائی کا نشانہ بننے والے طلبہ ماریا علی نے اپنے ساتھی طلبہ انٹونیا کے حوالے سے بتایا کہ تادیبی کارروائی اختلاف رائے اور طلبہ تحریک کو روکنے کی کوشش ہے۔ برمنگھم یونیورسٹی کی اس کارروائی کے بعد برطانیہ کے انسانی حقوق گروپ نے ملک گیر سطح پر مہم شروع کر دی ہے۔ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت یونیورسٹی طلبہ پر الزامات لگانے کی بجائے نسل کشی اور جنگی جرائم میں ملوث کمپنیوں سے دستبرداری پر توجہ دے۔ اکتوبر 2023 کے بعد برطانیہ بھر میں کم از کم 28 یونیورسٹیوں نے 113 زیر تعلیم طلبہ کو کارروائی کا نشانہ بنایا ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں محمد یونس کا مودی سے مفرور حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بنگلہ دیش سے مفرور ہونے والی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی اور بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس کی بینکاک میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر محمد یونس نے مودی سے بنگلہ دیش سے مفرور سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق محمد یونس نے کہا کہ حسینہ واجد مستقل طور پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پر غلط اور اشتعال انگیز الزامات عائد کرتی ہے۔ بھارت حسینہ واجد کو ایسے بیانات دینے سے روکے۔ بنگلہ دیشی رہنما محمد یونس کے پریس آفس کے مطابق اس موقع پر مودی نے بنگلہ دیش میں کسی مخصوص جماعت کی حمایت سے انکار کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔